اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد او کما قال من احدث فی امرنا ھذا فہو رد رواہ مسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مختصر حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے اور دوسری آیت سورہ المائدہ کی 3 نمبر آیت ہے۔ مجھے جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا کہا گیا وہ ہے محرم، اس کی فضیلت اور محرم کی تاریخی حیثیت، اور پھر اس مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی تمام رسومات، خرافات، بدعات۔ اس مناسبت سے 3 باتیں ہم کریں گے۔ پہلی بات کہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ اب قیامت تک جو دین ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکمل ہوا، اس دین پر چلنے والا ہی کامیاب اور کامران ہوگا۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت، آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، اور میں نے جس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو شخص اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، کون سا دین؟ جو دین رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، جس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے۔ اگر کوئی اس دین کے علاوہ اس دین کو چھوڑ کر، یعنی وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کی شریعت ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کی تعلیم ہے، اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اور اگر کوئی اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ، کوئی اور شریعت لے کر آتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو شخص بھی دین اسلام کو چھوڑ کر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر، آپ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چل کر زندگی بسر کرے اور کل قیامت کو میرے پاس آ کے کہے کہ میں نے یہ بھی عمل بڑا اچھا کیا، بڑی خوبصورتی سے میں نے اس عمل کو اور اس کام کو سر انجام دیا، لیکن جب اللہ رب العزت اس کے عمل کو دیکھیں گے تو وہ عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ خوبصورت ضرور ہوگا، نیکی والا ضرور ہوگا بظاہر، لیکن اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوگی، آپ کی اسٹمپ نہیں لگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا، قیامت کے روز وہ قبول نہیں ہوگا، بالکل اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، رد کر دیا جائے گا۔ ہمارے کچھ بھائی بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں کہ دیکھو یار یہ کام تو بڑا اچھا ہے، نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو اس کے غلط ہونے کی دلیل پیش کرو۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل تو واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا، جو بندہ بھی کوئی عمل کرتا ہے، لیس علیہ امرنا، اور اس عمل کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، اس کو دنیا اور آخرت میں رد کر دیا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہو اور اعلان کرے کہ میں ساری رات قیام کروں گا، رات کو سونا بند کر دوں گا، بظاہر یہ عمل بڑا نیکی والا عمل ہے، اور جس بندے نے رات کو قیام کرنا ہے صاف ظاہر ہے اس نے اس قیام کے دوران قرآن پڑھنا ہے، اس نے قیام بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، دعائیں بھی پڑھنی ہیں، رکوع کی، سجدے کی، کوئی بظاہر اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اب قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے، لیکن پوری رات کا قیام سوائے رمضان کے آخری عشرے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے پہلے عشرے میں کیا، پھر دوسرے میں، لیکن بعد میں جب آپ کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تو پھر آپ نے ساری زندگی جو بقیہ تھی آپ نے آخری عشرے کا ہی قیام کیا ہے، اور آخری عشرے کی ساری راتوں کو بیدار رہنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔
اس کے علاوہ پورے سال کی جتنی بھی راتیں ہیں آپ رات کا کچھ حصہ قیام کرتے تھے، کچھ سوتے تھے، پوری رات قیام نہیں کرتے تھے۔ اب یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ میں پوری رات قیام کروں گا، تو ہمارے وہ بھائی جو جن سے دلیل مانگی جائے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت نہیں ہے تو آپ دلیل دیں کہ اللہ کے نبی نے منع کہاں کیا ہے۔ تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے، یہ منع کی تو دلیل ہی نہیں ہے۔ بھئی اس سے بڑی منع کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرے اور وہ عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، میری سنت کے مطابق نہیں ہے، میں نے اس کا حکم ہی نہیں دیا، تو وہ عمل رد ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر وہ صحابی یہ کہے کہ میں پوری رات کا قیام کروں گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اتنی بڑی بات کر دیں کہ میری سنت سے ہٹ کے جو بھی چلے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یا اس کا دوسرا مطلب ہے کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھوں گا، یہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے۔ اب روزہ رکھنا گناہ کا کام تھوڑے ہے، اچھا کام ہے اور بڑی مشقت والا کام ہے، لیکن چونکہ روزانہ روزہ رکھنا سوائے رمضان کے یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے۔ اب سنت سے ٹکرا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، یا عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے ذی الحجہ کے 9 روزے رکھ لیتے ہیں، یا اسی طرح آپ عاشوراء کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یا اور کچھ روزے بیچ میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے پے در پے مسلسل رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے یا کسی پورے ہفتے کے روزے نہیں رکھے۔ اب اس صحابی نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، بظاہر عمل یہ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ ایک نے کہا میں شادیاں نہیں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ کہ میں دن رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب نیت اس کی صاف ہے۔ عام یہ بھی لوگوں سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ نیجتاں نو ویکھدا ہے، یعنی جب کوئی جواب نہیں نہ آتا تو وہ کہتے ہیں اللہ نیجتاں نو ویندا ہے۔ تو یہ جو 3 صحابہ نبی الاسلام کے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک نے کہا ساری رات قیام کروں گا، دوسرے نے کہا کہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا، بس اللہ اللہ کروں گا۔ ان کی نیتوں پہ شک ہو سکتا ہے؟ کسی صورت بھی ان کی نیتوں پہ شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی نیتیں جتنی بھی اچھی ہیں، میرے طریقے سے جب تم ٹکراؤ گے اور میرے طریقے سے ہٹ کے چلنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہارا عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا بے وقوفی ہے کہ اگر اس کام کے کرنے کی دلیل نہیں تو منع کی دکھا دو۔ تو منع کی دلیل یہی ہے۔ ایک اور دلیل سن لیں۔ میں نے پہلے کہا 3 باتیں ہم نے کرنی ہیں کہ دین وہی ہے، شریعت وہی ہے، طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اس کے علاوہ کوئی رات کا قیام کرے، دن کے روزے رکھے یا کوئی اور بڑا کام کرے، اگر وہ سنت کے، شریعت کے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے تو وہ کسی صورت بھی نہ دین بن سکتا ہے اور نہ ہی اس عمل کے اوپر اجر ملے گا، جتنا بڑا بھی نیکی کا کام ہو۔ آپ بڑے بڑے ٹب پانی کے بنا کے سبیلے لگا کے بانٹتے رہیں اور اس نیت سے کہ ہمیں اجر اور ثواب ملے گا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہوگا تب تک اجر نہیں ملے گا۔ اس موضوع کے اوپر اور اس پوائنٹ کے اوپر ایک آخری دلیل سن لیں، ویسے تو اس کے اوپر بڑی دلیلیں موجود ہیں، اور وہ ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 7۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ تمہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ اب یہاں بڑی بات واضح ہے
جو تمہیں دیں وہ لینا ہے، اور جو نہ دیں، جو دیا ہی نہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں دی نہیں ہے تو ہم ان سے زبردستی وہ کیسے لے لیں؟ آپ یوں سمجھے، ایک مثال دنیا کے اعتبار سے، کہ ایک سائل آتا ہے آپ کے پاس، سوال کرتا ہے کہ میری اللہ کے لیے کچھ مدد کر دو۔ آپ نے اپنی توفیق کے مطابق 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے اپنے پرس سے، والیٹ سے نکالے اور اس کو دے دیے۔ اب اگر وہ زبردستی آپ کا پرس چھین کے اس میں سے 1000 کے 5,000 کے نوٹ نکالے تو آپ کہیں گے یہ صحیح کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر FIR درج کروا دیں گے، آپ اس کو ماریں گے، پیٹیں گے کہ یہ ڈکیتی کر رہا ہے، یہ زبردستی کر رہا ہے، یہ میرے پیسے چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک مثال سمجھائی ہے میں نے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں اس کے ساتھ نہیں دے رہا، صرف سمجھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو جو کچھ تھا وہ دے دیا ہے، رکھا ہی نہیں ہے دینے کے لیے، اور ہے ہی نہیں، جو کچھ تھا وہ دے دیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں چھپا لی ہیں، سارا دین نہیں پہنچایا، تو وہ جھوٹے انسانوں میں سے ایک جھوٹا انسان ہے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ دیا جو اللہ نے ان کو دینے کا حکم دیا، وہ سب کچھ دے دیا۔ اب جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جو نہیں دیا وہ ہم لے نہیں سکتے، اس کو دین ہم بنا نہیں سکتے۔ اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چاہے وہ پانی بانٹتے ہیں، چاہے وہ 10 محرم کو دے کے پکا کے بانٹتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار ہم نیکی کا ہی تو کام کر رہے ہیں، دین اسلام میں کوئی ایسا نیکی کا کام ہے ہی نہیں ہو نیکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کیا ہو یا صحابہ کو کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ اس کا مطلب ہے اتنی بڑی یہ نیکی کہ دیگیں پکا کے کھانے بانٹنے اور پانی کی سبیلیں لگانا، یہ بڑی نیکی ہے ہماری نظر میں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور نعوذ باللہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کا پتہ چلا اور نہ صحابہ کو پتہ چلا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ بات تو ذہن میں رکھنی ہے کہ دین اسلام مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب وہی عمل نیکی والا عمل ہے، وہی عمل قابل قبول ہے، اور وہی عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف، محرم کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں کہ کیا محرم کی فضیلت یا اس مہینے کی اہمیت یا اس مہینے کا مقام اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یا اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ پہلے سے موجود ہے۔ یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا ہے، اس کے بعد کوئی نئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ محرم کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے، علمی بات ذرا سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ حضرت امام حسین کی شہادت ایک حقیقت ہے، حق ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حق کے اوپر ہوئی ہے، اور وہ جنت کے شہزادے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے محرم کی فضیلت نہیں ہے۔ ان کی شہادت کا ایک اپنا مقام ہے، اس شہادت کو آپ بیان کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کریں، لیکن یہ کہنا کہ اس محرم کی حرمت، اس کی فضیلت، اس کا مقام اس لیے کہ اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر ہم سوگ مناتے ہیں، اس لیے اس مہینے کے اندر ہم غم میں چلے جاتے ہیں،
اس مہینے کے اندر ہم آؤ پکار کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں اور سینوں کے اوپر مارتے ہیں، گریبانوں کو چاک کرتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہوئی ہے۔ کائنات کے سب سے عظیم انسان کون ہیں؟ حضرت حسین کے نانا جی، ہمارے پیغمبر، ہمارے ہادی اور مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وفات ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں۔ کیا ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ شادیاں بند کر دیتے ہیں؟ کیا آپ غموں میں چلے جاتے ہیں؟ کیا آپ کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی اس مہینے کے اندر کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے؟ ساری دنیا کے شہداء کو ایک پلڑے پہ رکھ دو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے بہتر وفات نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی وفات والے مہینے کے اندر ہم خوشیاں منائیں، اور جس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس میں ہم غم میں چلے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے کی حرمت کیا ہے اور کب سے ہے۔ سورہ التوبہ، یہ نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے جو میں نے آغاز میں تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی گنتی، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں کتنی ہے؟ 12۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب سے مراد جو لوح محفوظ میں کتاب لکھی گئی وہ مراد ہے، فی کتاب اللہ، کیونکہ ساتھ اللہ کہہ رہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان اور زمین کو بنایا ہے اسی دن سے اللہ نے سال کے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، اسی دن سے اللہ نے سال کے مہینوں کی گنتی 12 مقرر کر دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان میں سے کتنے؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اربع 4 اور حرم حرمت والے۔ اب یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں کب سے؟ جب سے آسمان اور زمین بنائے، جب سے آسمان اور زمین کو بنایا گیا ہے، اور زمین و آسمان کو بنانے کے بعد جو کچھ ہونا تھا وہ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اسی وقت لکھ دیا گیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ ان 12 مہینوں میں سے کتنے مہینے حرمت والے ہوں گے؟ 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ اب یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ اس کے لیے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج کیا، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ کے دوران یہ بات فرمائی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل جگہ پر آ گیا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے کفار مکہ، مشرکین مکہ اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں کو بدلتے رہتے تھے، کبھی کسی مہینے کو ڈکلیئر کر دیتے، کہتے 4 ہی کرنے ہیں نا، کبھی کسی کو کر دیتے، کبھی کسی کو کر دیتے۔ پھر حج کا موسم بھی وہ ایسے موسم میں رکھتے جس میں ذرا گرمی کم ہوتی اپنی سہولت کے لیے، جبکہ حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے اندر ہوتا ہے، اور ذی الحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گردش کرتے کرتے اپنی اصل جگہ پہ آ گیا ہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال بالکل عین شریعت کے مطابق ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حج ادا ہوا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آج بالکل اسی وقت اور اسی صورت میں
جس صورت میں اللہ نے سال کے مہینے بنائے اور پھر مہینوں میں سے 4 حرمت والے، اور پھر ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ذی الحجہ ہے جس کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے، اور آج یہ مہینہ اپنی جگہ پہ اسی طرح قائم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 3 مہینے پے در پے ہیں، ایک ذی القعدہ کا، ایک ذی الحجہ کا، یعنی سال کے 2 آخری مہینے، اور تیسرا مہینہ سال کا پہلا مہینہ محرم۔ یہ 3 مہینے پے در پے ہیں، اور ایک مہینہ رجب جو شعبان سے پہلے ہے، جو شعبان سے پہلے ہے۔ یہ کون سا مہینہ بنتا ہے؟ 8واں مہینہ۔ 9واں مہینہ بنتا ہے شعبان۔ 10واں مہینہ کون سا بنتا ہے؟ رمضان۔ 7واں مہینہ رجب بنتا ہے، 8واں شعبان، 9واں رمضان، 10واں شوال، 11واں ذی القعدہ اور 12واں ذی الحجہ۔ اب 7واں مہینہ اور 11واں مہینہ، پھر 12واں مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ، یہ 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے۔ اور ان کی حرمت کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36۔ تب سے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ان میں حکمت کیا ہے؟ حکمت بھی سن لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کئی، جو بھی باتیں اللہ کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ لوگ قتل و غارت بہت زیادہ کرتے تھے، قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حج مسلمانوں پہ فرض کیا ہوا ہے، ہر دور میں فرض رہا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مہینے یعنی 11واں، 12واں اور پہلا، ان تینوں کو کٹھا حرمت والا رکھا۔ اب 11واں اور پہلا، درمیان میں آتا ہے 12واں۔ یہ ذرا بات کو سمجھنا ہے، یہ 11واں مہینہ ہے، یہ پہلا مہینہ، درمیان میں آتا ہے 12واں۔ یہ 12واں مہینہ کون سا ہے؟ جو ابھی کل پرسوں ختم ہوا ہے، ذی الحجہ کا۔ ذی الحجہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حج۔ حج کرنے کے لیے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ دور دراز سے۔ اب ہوائی سفر تو تھے نہیں، پیدل سفر ہوتے تھے، اور اکثر لوگ قافلوں کے اوپر حملہ کر کے، حجاج کے اوپر حملہ کر کے لوٹ لیتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے ان 3 مہینوں کو مسلسل حرمت والا قرار دے دیا، تاکہ لوگ ذی القعدہ میں سفر شروع کرتے تھے، ذی القعدہ میں سفر شروع کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی حرمت کا خیال کفار بھی رکھتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس لیے وہ حملہ نہیں کرتے تھے، اور حجاج بڑی آسانی کے ساتھ، وہ بالکل امن کے ساتھ وہ حرم میں پہنچ جاتے یا مکہ میں پہنچ جاتے۔ اب ذی الحجہ میں وہ حج ادا کرتے، اور واپسی کا جو مہینہ ہوتا تھا وہ ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کا مہینہ ہوتا تھا۔ اب وہ واپسی بھی آرام سے چلے جاتے، ان پہ کوئی حملہ نہ ہوتا۔ اس میں تو ایک یہ حکمت ہے۔ اب دوسری حکمت رجب کی۔ رجب جو ہے یہ تقریباً درمیان میں، سال کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس مہینے کی حرمت اس لیے رکھی گئی کہ اس میں لوگ آ کے عمرہ کر سکیں، اس لیے اس مہینے کے اندر، کیونکہ عمرے کے لیے زیادہ دن ٹھہرنا نہیں پڑتا، بس آپ نے جانا ہے، طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد سعی کرنی ہے، ٹنڈ کروانی، عمرہ مکمل، آپ واپس چلے جاؤ، گھنٹے کا عمرہ ہے۔ اس لیے رجب کو حرمت والا رکھا گیا، ایک اس کی یہ وجہ ہے۔ اب دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم تو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ سے مراد ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ تو کیا ہم باقی مہینوں میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ایک تاکیدی حکم ہے، جس طرح اللہ نے کہا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سورہ البقرہ کے آیت نمبر 238 میں، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً نماز وسطیٰ کی۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بس نماز وسطیٰ، جو صحیح حدیث سے نماز عصر ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز وسطیٰ نماز عصر ہے۔ اب ایک بندہ کہے چلو جی نماز عصر کی حفاظت کرو، باقی چھوڑ دو، نہیں، یہ ایک تاکیدی حکم ہے کہ باقی نمازیں بھی پڑھنی ہیں، لیکن خاص کر اس نماز کی زیادہ حفاظت کرنی۔
اسی طرح باقی مہینوں میں بھی ظلم بند ہے، ظلم کسی مہینے میں بھی جائز نہیں، لیکن اللہ نے ان میں خصوصاً حکم دیا کہ ان مہینوں میں تو تم نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ تم سے کسی طرح کا ظلم نہ ہو۔ تو یہ ایک وجہ تھی کہ اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ اب جب ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا تو کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اسی آیت میں کہ مشرکین سے پوری طرح لڑائی کرو جس طرح وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر مشرکین ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہ رکھیں اور تم پہ حملہ کر دیں تو پھر تم نے یہ نہیں سوچنا کہ بھئی حرمت والے مہینے ہیں اور تم ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو اور تمہاری گردنیں اڑا دیں۔ اگر کفار ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہ رکھیں اور تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کریں تو پھر بھی تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ ایک اس کا مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح کفار سارے مل کے تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی سارے مل کے ان کے اوپر حملہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ کا جو تعلق ہے وہ صرف متقین کے ساتھ ہے، یعنی جو ان مہینوں کے اندر ہر طرح کے ظلم سے، زیادتی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کفار تمہارے اوپر حملہ کریں گے بھی تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، کیونکہ تم نے تو ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے سے بچنے کی پوری کوشش کی، لیکن کفار نے نہیں کی، اس لیے تم متقین ہو، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ایک دو اور باتیں ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے آئے تو مدینے کے یہودیوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا، اسے عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی تم نے روزہ کیوں رکھا؟ بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے زیادہ قریبی ہیں، یعنی وہ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، لہٰذا آپ نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ روزہ فرض تھا، حکم دیا جاتا تھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی السلام خود بھی رکھتے اور صحابہ کو بھی حکم دیتے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے اس کی فضیلت تو بتا دی لیکن اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ فضیلت اس کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ فضیلت ہے کب سے؟ جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کی، اور یہ فضیلت بتائی ہے۔ اب اس فضیلت پہ کون عمل کرتا ہے؟ ہم تو پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہم تو کھانے بانٹ رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کو بھی کھلا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر فضیلت بتا دی، اور فضیلت بھی چھوٹی سی نہیں بتائی بلکہ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ البتہ یہ روزہ کون سے دن کا ہے؟ پہلے تو یہ عاشورہ کا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 کو، کیونکہ آپ نے اکثر جگہوں پہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ جیسے کام ہم نہیں کریں گے، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو مماثلت ہو جاتی، وہ بھی 10 کو رکھتے ہم بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت نہیں کی، اصل مقصد یہودیوں کی مخالفت تھی جنہوں نے دین کے اندر کئی چیزیں ایڈ کر لی تھی، شامل کر لی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کا حکم دیتے تھے۔ اسی مخالفت کے پیش نظر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں ضرور 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ میرے علم کے مطابق اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ بھی کا ترجمہ اندر سے نکال کے کچھ علماء کا یہ موقف ہے، ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں 9 کا بھی رکھو 10 کا بھی رکھو، مخالفت ہو جائے گی۔ میرے علم کے مطابق اب وہ جو فضیلت والا روزہ ہے نا عاشوراء کا، وہ 9 تاریخ کا ہے، محرم کی 9 تاریخ کا روزہ، اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ باقی اگر دل کسی کا مطمئن نہیں ہوتا، وہ 9 کا اور 7 10 کا رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، 10 اور 11 کا رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مخالفت ہی کرنی ہے نا، چلو 10 کے ساتھ 11 رکھ لو، بھائی 11 کی بات ہی نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا کہا ہے، تو اگر آپ اس میں سے ترجمہ بھی کا نکالتے ہیں تو پھر 9 کا اور 10 کا رکھو، 10 اور 11 کے ساتھ اگر آپ رکھتے ہیں تو مخالفت نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ تھی اس مہینے کی اور اس دن کی فضیلت۔ اب 10 محرم کو شہادت ہوئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اوپر 2-4 باتیں کر کے ہم بات ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی طرح کی بدعات اور خرافات جو ہیں وہ اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ میں نے آغاز میں یہ بات کی ہے کہ دین اسلام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ اور اگر بات ہم کریں شہادتوں کی، اور شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو غم والا ہم ڈکلیئر کریں، یا کسی مہینے کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس میں خوشیوں کے کام بند کر دیے جائیں، تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ پھر تو کوئی ایسا مہینہ ہے ہی نہیں جس میں کسی نہ کسی بڑے صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ ذی الحجہ کو دیکھ لو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ اسلام کی ایک عظیم شہادت ہے، عظیم شہادت۔ جتنا ظلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوا کبھی ہم نے بیان ہی نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے 27 یا 28 ذی الحجہ کو، یعنی ذی الحجہ کے بالکل آخری 2-3 دن رہتے تھے تو حملہ ہوا، زخمی ہو گئے۔ لیکن جس دن آپ کی جان اور روح پرواز ہوئی اس دن 1 محرم تھی، تو کیا 1 محرم کو ہم اس طرح فضیلت دیتے ہیں ہمارے لوگ جو 10 محرم کو دی جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیں، رمضان کے اندر ہوئی، کیا رمضان میں ہم شادیاں بند کر دیتے ہیں؟ بلکہ رمضان کے خاص کر 27ویں رات کو تو زیادہ نکاح ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کو اگر ایک ساتھ رکھا جائے تو آپ انصاف سے بتاؤ کہ شان حضرت امام حسین کی زیادہ ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیادہ ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضرت امام حسین سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہم اس مہینے میں غم میں چلے جاتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، تو پھر رمضان کے اندر بھی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، وہ بھی تو نماز فجر پڑھانے جا رہے ہیں اور خوارج نے، ظالموں نے حملہ کر کے ان کو شہید کیا، تو ان کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی صحابی کی شہادت نہیں ہوئی۔ کیا احد کے اندر شہید ہونے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک عام شہادت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائٹل دیا، لقب دیا سید الشہداء کا، تمام شہداء کے سردار، قیامت تک جو بھی شہید ہوگا شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کے اوپر پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور جن کی محبت میں آپ نے کئی بار ایک بار نہیں کئی بار احد کے میدان میں جا کے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھایا۔ یہ ایک محبت تھی۔ لہٰذا شہادتوں کی وجہ سے کسی مہینے کی حرمت بیان کرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ ان مہینوں کی حرمت تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر کرنا کیا ہے وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے
آپ لوگوں کو دین بتائیں کہ اصل دین یہ ہے. امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہیے. ان کی شہادت ایک حقیقت پر مبنی شہادت ہے، لیکن اس کی شہادت کی آڑ میں رسومات اور بدعات کو رواج دینا یہ اسلام نہیں ہے. ایک اور بات بڑی عام ہے کہ ہم اس مہینے میں شادیاں بند کر دیتے ہیں. نہ صرف وہ ایک مخصوص طبقہ بلکہ ان کے ساتھ ان کے ہمسائے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، شادی کرنا، نکاح کرنا یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے کہ نکاح دین ہے یا دین نہیں ہے. دین ہے نا. نکاح تو نکاح ہے اور سنت کے مطابق ہمیں حکم ہے، چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے وہ رمضان ہو، سنت کے مطابق جب بھی نکاح کرے وہ نیکی ہے. اور جو نیکی ہو اس کے اوپر عمل اس لیے چھوڑ دینا کہ ہم غم کے اندر ہیں، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. نماز پڑھنا فرض ہے، نیکی کا کام ہے. ہمارے گھر میں فوتگی ہوگی، ہم نماز چھوڑ دیں، کیوں جی ہم تو غم کے اندر ہیں. تو کیا ہمارا یہ اسلام ہے؟ اللہ کو تو یہ اسلام قبول نہیں ہے. یعنی جو نیکی کا کام ہے اس کو اس لیے چھوڑ دینا کہ ہم غم کے اندر ہیں. اور غم کیا ہے؟ غم کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا کہ کسی مرنے والے کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے. ہاں، اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہے گی. ایک عورت کا سگا بیٹا فوت ہو جائے وہ 3 دن سے زیادہ غم میں نہیں رہ سکتی. اس کا بھائی فوت ہو جائے، اس کا ماموں چچا فوت ہو جائے سوائے خامند کے، اب سوگ ہم منا رہے ہیں. اور پھر ایک دن ہمیں سوگ یاد آتا ہے، جبکہ جب غم ہوتا ہے نا، تکلیف پہنچتی ہے، وہ تو مسلسل چلتا ہے اور آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک دن، پہلے دن غم زیادہ ہوتا ہے، دوسرے دن کم، پھر کم، حتیٰ کہ وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، روٹین میں زندگی آ جاتی ہے. اور ہمیں سال میں ایک بار غم یاد آتا ہے، اور اس غم کی اندر ہم ایسے جاتے ہیں کہ سارے کام شریعت کے خلاف. تعزیہ کے نام پہ ایک رسم چلتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر شہر میں، ہر بازار میں ایک ان کا مزار بنا کے رکھا جاتا ہے. اس کے سامنے نوحہ کیا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، آوازیں لگائی جاتی ہیں، زنجیریں ماری جاتی ہیں کہ بس ابھی امام حسین یہاں سے نکلیں گے اور وہ ظلم کا خاتمہ کر دیں گے. 10 دن کے بعد وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلتا اور اس کو پکڑتے ہیں تو کسی پانی کے اندر بہا دیتے ہیں. یہ عجیب ہمارا کام ہے. بہرحال اسلام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ہمیں اس مہینے کے اندر جو ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمیں ثواب ملے گا، دے کے بانٹتے ہیں. جو ایک خاص گروہ ہے وہ کرتا ہے، وہ تو کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ان کے ہمسائے ہیں، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارا یہ دین نہیں ہے. ایک طرف آپ غم کے اندر ہیں اور دوسری طرف دیگے پکا کے بانٹ رہے ہیں. دیگے تو اب تب پکا کے بانٹے جب آپ خوشی منا رہے ہو، تو آپ تو غم کے اندر ہیں. آپ کو تو کھانا کھانا ہی نہیں چاہیے تھا. جس کا گھر میں کوئی فوت ہو جائے اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ 2-3 دن تو کھانا کھاتا ہی نہیں ہے، زبردستی. اور ہم پانی بانٹے جا رہے ہیں، کھانے پکائے جا رہے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں. اور پھر کون کون سی ایسی رسومات، کوئی قبرستان جا کے قبروں پہ مٹی ڈال رہا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کوئی دین نہیں ہے، اور نہ اس کا اجر ہے، بلکہ یہ بدعات میں آتا ہے. اور کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. بدعت کوئی بھی ہو وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی. میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے.